قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ جو حدیث پاک میں نے پیش کی ہے، یہ حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ میرے بعد کوئی نبی بھی آنے والا نہیں، کوئی رسول بھی آنے والا نہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آپ کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور قیامت تک آپ کی نبوت چلتی رہے گی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک علاقے کے لیے کوئی نبی مبعوث ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا تو دوسرے نبی اس علاقے کے لیے مبعوث ہوتے، اور کسی قوم کے لیے کوئی نبی مبعوث ہوتے، کسی قبیلے کے لیے ہوتے، جب ان کا انتقال ہوتا تو اور نبی اللہ تعالیٰ بھیج دیتے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی قبیلے یا کسی قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور کسی علاقے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ یہ آپ کی بڑی فضیلت ہے، خاتم النبیین، آخری نبی۔ اور خاتم النبیین کی وضاحت بھی جو حضور نے فرمائی حدیث میں کہ انا خاتم النبیین، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے قرآن پاک آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی الہامی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ قیامت تک یہ کتاب انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی، ہدایت دیتی رہے گی، اور حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، کہ قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ، جس کا ذکر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قیامت تک انسانوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر رہنمائی کے لیے حضور کا اسوہ حسنہ۔ حضور آخری نبی ہے۔ یاد رکھیے اس سلسلے میں تقریباً کوئی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے 200 احادیث کو جمع کیا۔ کتنی؟ 200 احادیث میں حضور نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے تبوک جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کی حفاظت اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گلہ کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں تو جنگجو ہوں، تو جنگ کے موقع پر آپ مجھے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مدینہ میں تو خواتین ہیں، بچے ہیں، مجھے آپ ان کے ساتھ، مجھے تو آپ جہاد میں ساتھ لے جائیں۔ تو حضور اسلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ علی
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے تو اپنے قوم کو سنبھالنے کے لیے حضرت ہارون کو اپنے پیچھے نگران مقرر کیا تھا، تیری حیثیت بھی میرے ساتھ حضرت ہارون والی ہے۔ فرمایا کہ لیکن حضرت موسیٰ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت ہارون بھی۔ فوراً حضور نے وضاحت فرمائی، ہاں ان الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، وضاحت کرتی ہے۔ حدیث پاک آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے بات سمجھائی، مثال دے کے۔ اب دیکھیے مثالیں دینا، یہ مثال دے کے سمجھانا، واقعہ نقل کر کے دیکھنا۔ قرآن پاک میں قصے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یہ نقل کر کے ایک مضمون کو سمجھا دینا، ایک سبجیکٹ سمجھا دینا، ذہن میں مسئلہ بٹھا دینا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ قرآن کا اسلوب بھی یہی ہے، بات سمجھانے کے لیے مثال دے کے۔ میں عرض ختم نبوت کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ دیکھیے اب آج میں جب جمعے کی تیاری کر رہا تھا میرے سامنے کئی چیزیں آ گئی۔ 6 ستمبر کل ہیں جی، 6 ستمبر 1965 اسلامی ریاست پاکستان کے دفاع کا جہاد، جب مسلمانوں نے پاکستانیوں نے جہاد کیا، ہندوستان کو اس وقت بھی مار پڑی، اور جو لوگ یہاں لاہور میں آ کے ناشتہ کرنا چاہتے تھے وہ سارے کے سارے جو نا بھائی جہنم واصل ہو گئے۔ 7 ستمبر کیا جی، اب 7 ستمبر کو دیکھیں، 7 ستمبر جو پاکستان میں یہ جو تاریخ ہے، پارلیمنٹ 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ نے پاکستان کے جو ہے نا بھائی جو تمام مسلمانوں کے نمائندہ ادارے ہیں انہوں نے یہ قانون پاس کیا کہ اللہ کو ایک مانے بغیر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن بڑا فیصلہ تھا، تقریباً 100 سال سے یہ یاد رکھ فتنہ چل رہا تھا قادیانیت کا، یہ جو مرزا قادیانی تھے، علماء کی جدوجہد 100 سال سے چل رہی تھی۔ بلکہ یہ فتنہ صرف یہی نہیں، یاد رکھیے حضور کے زمانے میں بھی یہ فتنہ اٹھا تھا۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، صحابہ کرام نے ان کے خلاف تلوار ہتھیار اٹھائے تھے۔ دیکھیے صحابہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں یہ ارتداد، مرتد ہونا، جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ارتداد کی سزا، صحابہ کرام نے تو اپنی تلواروں سے اس فتنے کو ختم کیا تھا۔ صدیق اکبر کے دور میں جو یاد رکھیے جہاد ہوا یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ اس لیے ہم تو پاکستانی حکمرانوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ان کے بارے میں یہ قادیانی، احمدی اور جو بھی نام سے ہوں، لاہوری گروپ، یہ سب اسلام کے دائرے سے خارج ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں۔ اب یہ اس کو نہیں مانتے۔ کیسے نہیں مانتے؟ اب دیکھیے اب وہ شور ہوتا ہے کہ جی اقلیتوں کے حقوق، اقلیت، یاد رکھیے جتنا امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین میں شور ہوتا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق، وہاں عیسائیوں کی بات نہیں ہوتی، ہندوؤں کی نہیں ہوتی، کیلاش قبیلے کی بات نہیں ہوتی، وہاں یہ قادیانی مراد ہوتے ہیں۔ ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یاد رکھے کہ اقلیت مان لے، وہ تو اپنا اقلیت مانتے ہی نہیں، کیونکہ یاد رکھیے 74 سے لے کے آج تک قادیانیوں کے لیے جو سیٹ مقرر ہے اسمبلیوں میں، اس پہ وہ بندہ کھڑا نہیں کر رہے۔ دیکھیں یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں، یہ کن کے غدار ہیں؟ پاکستان کے آئین کے بھی غدار ہیں، اسلام کے بھی ہیں۔ اب جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، اب یاد رکھیے ان کے خلاف کیا ہوتا ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے کیا ہوتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے کہ نہیں؟
یہ پاکستان کا آئین کو نہیں مان رہے، یہ باغی ہے. فوج ان کے پیچھے لگ جاتی، ٹھیک ہے. جو بغاوت کرے پاکستان اور ریاست کے آئین کو نہ مانے، یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کو نہ مانے، تو بھئی ان کے خلاف جو نا فوج لڑتی ہے. اب روز روز آتے ہیں نا بھئی ساری چیزیں. ہمارا سوال اتنا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف فوج کیوں نہیں لڑتی؟ یہ بھی پاکستان کا آئین کو نہیں مانتے، یہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، اور پاکستان کے آئین کے خلاف، پاکستان کے خلاف روزانہ ان کی سازشیں چلتی ہیں. انہوں نے یورپی یونین کو ہمارے پیچھے لگایا ہوا ہے، انہوں نے امریکہ کو ہمارے پیچھے لگایا ہوا ہے، انہوں نے برطانیہ کو ہمارے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جی اقلیتوں کے حقوق. بھائی یہ اقلیت اپنا آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں پاکستان کے آئین کے تحت، اس کے بعد اقلیتوں کے جو حقوق ہوں گے ہم خود لے جا کے ان کی جھولی میں ڈال دیں گے. یہ تو اقلیت نہیں مانتے اپنے آپ. پاکستان کا آئین میں لکھا ہوئی اقلیت ہے. اس لیے ادارے یاد رکھیے، اداروں میں گھسے ہوتے ہیں، مختلف اداروں میں گھسے ہوتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں یہ لوگ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایسے اداروں سے جو جہاں کلیدی جو نا بھائی عہدے ہیں وہاں سے قادیانیوں کو نکالا جائے. وہ کسی وقت بھی پاکستان کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، اسلام کے خلاف تو کرتے ہی ہیں. اس سے زیادہ میں کیا بات کروں؟ آپ جانتے ہیں قائد اعظم نے پاکستان بنایا محمد علی جناح. جب وہ فوت ہوئے تمام جتنے بھی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی سب ان کے جنازے میں کھڑے ہو گئے. اور جو پاکستان کا وزیر خارجہ تھا قادیانی، وہ جنازے میں نہیں کھڑا ہوا، وہ جنازے میں شریک نہیں ہوا. ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ قائد اعظم کے جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ کہنے لگے جی ہم تو ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. یوں سمجھ لیں کہ ایک کافر کے جنازے میں مسلمان شریک نہیں ہوا یا ایک مسلمان کے جنازے میں کافر شریک نہیں. جو بانی پاکستان کو مسلمان نہیں سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ مرزا قادیانی نے یاد رکھیے لکھا، بتایا سب کو کہ جو اس کو پیغمبر نہیں مانے گا وہ کافر ہے. اب لازمی بات ہے پاکستان بنانے والے تو نہیں مانتے تھے مرزا قادیانی کو پیغمبر، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتے تھے. اب دیکھیں یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں. اور اب کہا جاتا ہے کہ یہ مولوی بڑے انتہا پسند ہیں جی، بڑے متشدد ہیں، بڑے سخت ہیں جی. اس سے زیادہ حالانکہ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، پاکستان کا قائد اعظم نے ہی اس کو وزیر خارجہ بنایا تھا. وہ قائد اعظم کے جنازے میں نہیں کھڑا ہو، ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا. اتنے متشدد، اتنے نفرت والے یہ لوگ ہیں. ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف اتنا بغض ہے. حالانکہ اس لیول پہ جا کے وزیر خارجہ یا اس لیول پہ جا کے پڑھے لکھے لوگ ان چیزوں کو زیادہ مذہبی معاملات کو اہمیت ہے. ہمارے جو ہوتے ہیں وہ تو کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے دینی معاملات، لیکن یہ اتنے متعصب، اتنے نفرت پھیلانے والے لوگ. اب دیکھیے مسیلمہ کذاب کا فتنہ ختم ہو گیا. آپ کے ذہن میں سوال ہوگا اسود عنسی کا ختم ہو گیا، مرزا قادیانی کا قادیانیت کا فتنہ ختم نہیں ہو رہا. یاد رکھیے 7 ستمبر 1974 کو تمام پارلیمنٹ کے ممبروں نے لکھ کے دیا کہ یہ کافر ہے. اس کے بعد امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا، کیونکہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، اپنی عبادت کو نماز کہتے. بھائی مسجد تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا بھائی مسلمانوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، تم تو غیر مسلم. اب آپ بھی سوچیں گے کہ جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ آج بتا دیتا ہوں آپ کو فرق. کہ ادھر ہی لاہور میں ہی میرے ایک دوست جو نا وہ ایک جگہ گئے، ایک کمپنی تھی وہاں پر جو نا مغرب کی نماز کا وقت تھا.
سارے کے سارے لوگ جو نا، اب وہ بھی باوضو تھے، سارے لوگ جو نا بھائی چھوٹی سی مسجد بنی ہے ساتھ کمپنی کے دفتر آفس کے ساتھ، سارے وہاں پر نماز پڑھنے گئے ہوئے. انہوں نے کاؤنٹر پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ان سے کہا لوگ کدھر؟ انہوں نے کہا جی نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھنے گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے بھی بتائیں کدھر ہے جگہ وہ. دیکھنا واقعات کے ذریعے سے بات سمجھیں آپ. کہ لیکن میں بھی نماز پڑھتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ جی یہ آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگا ہاں جی. کہنے لگے یہ سب قادیانی ہے، ادھر اپنے آپ کو نماز ادھر گئے ہوئے ہیں، آپ ادھر نہ پڑھیں، آپ کسی اور جا کے پڑھ لیں. اب دیکھیں وہ اپنی عبادت کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں، اپنی عبادت کو نماز کہتے ہیں، تو مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں. اب وہ قادیانی کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھتے تو مغرب کی نماز ہو جاتی. کوئی بھی نام رکھے آپ اپنی عبادت گاہ کا، کوئی بھی نام رکھے، مسجد نام نہ رکھے. بھائی کیس ہوتا ہے، کیس. آپ دنیا دار لوگ ہیں، آپ سے بات کر رہا ہوں. ایک جو نا برانڈ ہے، کوئی کمپنی ہے، وہ کوئی چیز بناتی ہے، تو کسی اور کو وہ نام استعمال کرنے کی اجازت ہوتی؟ اگر کوئی کرے تو اس کے اوپر کیس ہوتا ہے. اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے. مسجد اسی اسلام کی عبادت گاہ کا نام ہے. نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی عبادت کا نام ہے. جب آپ ان کو پیغمبر نہیں مانتے، آخری پیغمبر نہیں مانتے، آپ نے تو پیغمبر مانا ہے مرزا قادیانی کو. پھر آپ استعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا بھائی اس دین کے نام کو، ان کی عبادت گاہ کے نام کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ زبردستی، یہ بدماشی ہے ان کی. امتناع قادیانیت آرڈیننس میں یہی چیزیں کہ بھائی یہ آپ اور بھی سوچیں، یہ جو ہوتے نا گستاخ رسول، گستاخ رسول، یہ یہی لوگ ہیں. اب دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بدر میں اترے، احد میں اترے، غزوہ خندق میں میدان میں اترے، اپنی تلواریں لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کو ایمان کے ساتھ جو حضور پر ایمان لائے، حضور کی زیارت کی جہاد میں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. ہاں جی، دیکھیں اس دین کے اصطلاحات ہیں، نام ہے، ان کو صحابی کہتے ہیں نا. اب یہ قادیانی کس کو یاد رکھیے، مرزا قادیانی کے ساتھ جو لوگ مشتنڈے تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. اب آپ بتائیں اتنا مقدس نام، اس کی کتنی یہ بے حرمتی کرتے ہیں. بات کرو گے تو اقلیت، بھائی اقلیت نہیں، یہ سازشی ٹولہ ہے. اقلیت عیسائی ہیں، اقلیت ہندو ہیں، اقلیت سکھ ہیں، کیلاش قبیلے والے لوگ ہیں. کیلاش قبیلے والے لوگ اپنے سربراہ کے ساتھیوں کو صحابی نہیں کہتے. یہ مرزا قادیانی کے جو ساتھ یاد رکھیے بدماش تھے، جنہوں نے یاد رکھیے اس فتنے کو تقویت پہنچائی، ان کو یہ صحابی کہتے ہیں. خلفائے راشدین کا نام یاد ہے آپ کو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، آپ کے بعد خلیفہ رسول ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، خلفائے راشدین. اور یہ بدبخت ان کے بعد جو لوگ ہیں ان کے جانشین بنے، اس فتنے کو پھیلانے کے لیے ان کے نام خلفائے راشدین کہتے ہیں، ان کو خلفاء کہتے ہیں. خلیفہ فلاں، خلیفہ فلاں. اتنی بے حرمتی، مطلب مسلمان اتنے مر گئے کہ ان کے مقدسات کو یہ کافر استعمال کریں. یہ صرف ایک بات کا مسئلہ، اس سے بھی آگے، اس سے بھی آگے. آپ دیکھیں کرتے کیا ہیں یہ لوگ. مسلمانوں کو پتہ نہیں، کیونکہ مسلمان اپنی دکان کرنے میں مصروف ہیں، اپنی فیکٹری چلانے میں مصروف ہیں، اپنی کمپنی چلانے میں مصروف ہیں. جب علماء کے پاس تو بیٹھتے نہیں. علماء سے ایسا متنفر کیا گیا ہے کہ جی دیکھیں مولوی، ہر بات پہ مولوی. میرا خیال ہے کہ زلزلہ بھی آتا نا، اس کی وجہ بھی مولوی ہے. شاید سیلاب بھی میری وجہ سے آئے. اور کیا کر رہا ہوں؟ اگر کوئی کافر ہمیں کہتا ہے نا، ہمیں بدنام، انتہا پسند، جی فلان، جی یہ،
آپ تو بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ہم اسلام کے خادم ہیں، آپ کو تو چاہیے کہ آپ ہمارا خیال رکھیں، ہم جو بات کہیں اس کو آگے بڑھائیں۔ خیال رکھنے سے یہ مراد ہے، ہم دین کی بات، اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں، اور کون سی بات کرتے ہیں ہم لوگ؟ عیسائی ہیں وہ، انہوں نے تو اپنے جو مذہبی پیشوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ پادری کو فادر، نہ فادر کہتے ہیں، فادر کہتے ہیں باپ کو، اس کو انہوں نے باپ کا درجہ دیا ہوا ہے۔ ہمارے جو نماز پڑھاتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں ملا، انتہا پسند، دہشت گرد، ہاں جی۔ اس کی عزت کرنے کے بجائے، یاد رکھیے اس کا احترام کرنے کے بجائے کہ بھئی کم از کم یہ ایک بندہ تو اللہ کے دین کو زندہ رکھا ہوا ہے، ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا ساتھ تو دیں۔ دہشت گرد بھی ہم میں۔ اب تو اقوام متحدہ میں ہمارے سفیر نے بہت اچھی بات کی، بھائی کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ اس نے کہا اقوام متحدہ کے فہرست میں جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ سارے مسلمان ہیں، جو دوسرے جو ہے نا مثلا مذہب والے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کیا ان مذہب میں سارے لوگ صوفی ہیں؟ وہ وظیفہ نکالنے میں لگے ہوئے، ان کے دہشت گرد یاد 100 بندوں کو قتل کرے، کہتے ہیں یہ ٹینشن اور ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ مسلمان کو ایسی حرکت، دہشت گرد، بلکہ پورے مسلمان دہشت گرد تھے۔ یہ جو ڈبل گیم ہے نا، اب لوگ بڑے لیول پہ بھی اس کو سمجھنے لگے، نوجوان بھی۔ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اب سیکولرزم کو آپ کبھی دیکھیں، یہ سیکولرزم کہتے ہیں کہ جی مذہب کو زیادہ اہمیت نہ دیں۔ کیا عیسائی اپنے مذہب کو اہمیت نہیں دیتے؟ کیا یہودی نہیں دیتے؟ کیا ہندو نہیں دیتے؟ ہندوستان میں جا کر دیکھو، یہ صرف اور صرف مسلم نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہوئے مسجد گرا رہے ہیں۔ میں نے یہاں بیٹھ کے مشورہ دیا تھا جب جنگ ہوئی، میں نے کہا تھا بھائی یاد رکھیے بابری مسجد گرا کے جس کے نیچے کیا بنایا گیا، مندر بنایا گیا، ایک میزائل وہاں پھینکے، ہمیں کہا انتہا پسند ہے۔ لیکن انہوں نے جو بم پھینکے تھے، براموس جو میزائل گرائے تھے، وہ مسجدوں کے اوپر گرائے تھے۔ ہندو انتہا پسند نہیں ہوتا۔ بند ہونا چاہیے تماشا، نہیں تو ہم بند کر رہیں گے۔ اب تو ساری دنیا کو عقل آ گئی۔ یاد رکھیے وہ امریکہ کا صدر کہتا ہے ہم نے ہندوستان پاکستان کی جنگ بند کرائی، ہم ہوش و حواس کے ساتھ ہیں۔ جب جنگ شروع ہوئی ہندوستان نے تو نقصان پہنچایا پاکستان کو، وہی صدر نے کہا تھا مجھے اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ پاکستان ہندوستان جانے۔ لیکن جیسے ہی ہندوستان کی پٹائی پاکستان نے کی، انہوں نے کہا شانتی، امن، صلح کرو۔ بھائی صاحب اگر آپ نے جنگ بندی کرانی ہے تو غزہ میں کرائیں، غزہ میں کرائیں۔ وہاں یہ انسانی حقوق والے بدماش کدھر ہیں؟ عورتیں مری جا شہید، بچے بچیاں یہاں پر جلوس نکالتی ہیں، یہ موم بتی مافیا ہے۔ عورتوں کے حقوق، وہ غزہ میں جو عورتیں ہیں جی وہ عورتیں نہیں ہیں۔ کسی پاکستان میں یہ عورتوں کی جو تنظیمیں ہیں عورتوں کے حقوق کے نام پہ جلوس نکال، موم بتی مافیا۔ غزہ کی عورتوں بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں انہوں نے کوئی جلوس نکالا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے شاگرد ہیں، وہاں سے ان کو وظیفہ ملتا ہے۔ اب آنکھیں کھلی رکھیں، قرآن میں آیا ہوا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا کہ جو دنیا میں اندھا بنا رہا وہ قیامت کے دن بھی اندھا رہے گا۔ مسلمان آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزارتا، اندھا بن دیکھتا ہے، صحیح غلط کو دیکھتا ہے، جائز ناجائز کو دیکھتا ہے، ظلم اور عدل کو دیکھتا ہے۔ کب تک ہم دھوکہ کھاتے رہیں گے انسانی حقوق کے نام پہ، عورتوں کے حقوق کے نام پہ، یہ موم بتیاں جلاتے ہوئے؟ بھائی جان آپ سوچیں گے، اب میرا خیال آپ سب اس سے جو بڑی بات ہے نا، گستاخی کی حد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
ازواج ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ازواج مطہرات، پاکیزہ بیویاں، ہے نا؟ یہی کہتے ہیں نا؟ مرزا قادیانی کی بیویوں کو قادیانی کیا کہتے ہیں؟ ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، آپ سمجھتے قادیانی صرف مرزا قادیانی کو جو نہ پیغمبر مانتے؟ نہیں، یہ ہمارے خلفائے راشدین پہ بھی حملہ کرتے، صحابہ کرام کے نام پر بھی، ازواج مطہرات کے نام پر بھی۔ وہی آخری وہی کیا ہے؟ قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ اس کے مقابلے میں وہ مرزا قادیانی کی باتوں کو کہتے ہیں وہی ہے، قرآن کی توہین دیکھ۔ اور پھر امریکہ ہمیں سبق پڑھاتا ہے، یورپی یونین والے اقلیتوں کو، بھائی شف شف نہ کرو، شفتل کہہ دو، پتہ چل جائے مسلمانوں کو تم کن کی وکالت کر رہے ہو۔ بھائی اقلیتوں کی بات یہ قادیانی ہے سارے اس سازش میں، کہ امریکہ والے بھی نا شف شف کرتے رہے، شفتل کہہ دو نا، پتہ چل جائے مسلمانوں کو کہ تم کس چکر میں ہو۔ اتنی یاد رکھیے یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے اسلام کے جو ہے نا بھائی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے لیے لوگ تلے ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ ہو تو آدمی اس کو ہضم کر بھی لے شاید۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ فتنہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ مسیلمہ کذاب کا فتنہ ختم ہو گیا تھا، اسود عنسی کا ختم ہو گیا، فلاں کا ہو گیا، اس کا کیوں؟ یہ فتنہ دیکھیے، پارلیمنٹ نے 2/3 اکثریت، اب جمہوریت پارلیمنٹ کو یاد رکھیے، یہ امریکہ والے، برطانیہ والے، یورپی یونین والے، یہ سب کے سب جمہوریت پر ایمان لائے ہوئے کہ نہیں؟ پوچھا گیا کہ آپ لوگ افغانستان کیوں آئے لڑنے کے لیے؟ کہتے ہیں جمہوریت لانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ لاکھوں لوگوں کو شہید کیا، کس لیے؟ کہتے ہیں جمہوریت لا افغانستان۔ اندازہ لگاؤ، جیسے 20-22 سال کے بعد وہاں سے نکلے، پھر وہی قبائلی نظام آ گیا۔ پٹھان کہاں جمہوریت کو مانتے ہیں؟ وہاں قبائلی نظام ہے۔ ان سے کیا جواز کیا ہے؟ آپ وہاں آ کے افغانستان جمہوریت لا رہے تھے۔ بھائی پاکستان کی جمہوریت نے، قومی اسمبلی نے، سینٹ نے، تمام اداروں نے ان کو کافر قرار دیا ہوا ہے۔ اب اس جمہوریت کو تو مان لو۔ علماء کی بات آپ کہتے ہیں مذہبی لوگ انتہا پسند ہوتے ہیں، بزرگان دین کو آپ نہیں مانتے، پارلیمنٹ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ جمہوریت کو تمہارا تو ایمان ہے جمہوریت کے اوپر، پھر بھی اس کا مطلب یہ کہ ان کو وہ جمہوریت سوٹ کرتی ہے جو کافر جمہوریت ہو۔ جس جمہوریت میں سے ایمان نکلے وہ ان کو قبول نہیں ہے۔ پاکستان کے جمہور نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ کافر ہے۔ علماء نے کہا یہ علماء نے کہا؟ نہیں، علماء نے نہیں کہا، ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا اپنے میز کے اوپر ہاتھ مارتے ہوئے، یہ کافر ہے۔ کیونکہ ہر کلمہ کو، بھٹو بھی مسلمان تھا، ہر کلمہ کو جانتا ہے کہ حضور اسلام کو جو آخری نبی نہیں مانے گا وہ مسلمان، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے فقیہ ہونا یا اس کے لیے بزرگ ہونا ضروری نہیں ہے۔ 7 ستمبر کی تاریخ 6 کو پاکستان کا دفاع ہوا، ہندوستان کو شکست ہوئی۔ 7 ستمبر کو بھی یاد رکھیے اسلام کا دفاع ہوا، پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اور اتفاق کی بات دیکھیں کہ ربیع الاول بھی کب آ گیا؟ ستمبر میں آ گیا۔ اب تو ڈبل جشن منانے کا موقع ہے کہ بھئی یہ فتنہ، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے مسلمانوں نے، پاکستان کے سیاستدانوں نے، پاکستان کے پارلیمنٹ نے یہی 7 ستمبر کو فیصلہ کیا تھا۔ اب آگے ستمبر کا مہینہ، اب دیکھیے آج 5 ہے، کل 6، آگے 7، ٹھیک ہے نا جی؟ 7 ستمبر اور ہے ربیع الاول کا مہینہ۔ 7 ستمبر اور 12 ربیع الاول ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے 12 ربیع الاول کو بھی خوشی منائیں سارے مسلمان، اور 7 ستمبر کو بھی
خوشی منائے سارے پاکستانی، سارے مسلمان۔ لوگ کہتے ہیں علماء نے کیا کیا؟ بھائی علماء، دین کی حفاظت علماء کی ذمہ داری تھی، وہ پوری کی۔ پہلا فتویٰ جو ہے قادیانی کافر ہے، یہ فتویٰ کس نے دیا تھا؟ مولانا رشید احمد گنگوئی نے دیا تھا، جو دیوبند کے پہلے دیوبند مدرسے کے پہلے سرپرست، انہوں نے دیا تھا۔ اتنا سدا بہار فتویٰ ہے کہ یاد رکھیے، سپریم کورٹ میں پیش ہوا، ادھر پیش ہوا، فلان جگہ، پارلیمنٹ میں، سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اور جتنی گالیاں مرزا قادیانی نے مولانا رشید احمد گنگوئی کو دیے، کبھی کتابوں میں پڑھ لیں آپ۔ الیاذ باللہ، علماء کو گالیاں دینا، علماء کی یاد رکھیے بدخویاں کرنا، علماء کرام کے خلاف سازش کرنا، یہ قادیانیوں کا کام ہے۔ مسلمانوں کا کام؟ مسلمان تو حضور کے خادم ہیں، علماء حضور کے دین کے خادم ہیں۔ اس لیے جو علماء کے صحیح علماء میں بھی غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے کے اندر بھی کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں، جیسے روح ویسے فرشتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین کے حوالے سے علماء کبھی جو نا بھائی کیا کمپرومائز نہیں کرتے۔ اس لیے اگر کوئی علماء کے خلاف بات کرنا سمجھے کہ کوئی چکر ہے، ایمان کو کوئی خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کے محافظوں کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی علماء نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا دین کا۔ ہاں جی، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ یہ ٹھیکہ دیا کس نے؟ محمد الرسول اللہ فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ انبیاء کا کام دین کی دعوت، تبلیغ، حفاظت، وہی کام علماء کرتے ہیں، بزرگان دین کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت پہ کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس کے خلاف سازش کرتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔